انشاءاللہ تعالی میرے مجلسی رفقا کا نہ صرف میرے ساتھ بلکہ جماعت کے ساتھ پہلے سے زیادہ ان کا تعاون رہے گا، ان کی جستجو اور محنت رہے گی، اور جس طریقے سے آپ اور ہم نے مل کر کھندے سے کھندا ملا کر اس سیاسی سفر کو آگے لے کر بڑھے ہیں، مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم تمام لوگ پورے عزم اور حوصلے کے ساتھ اور پورے اطمینان اور اعتماد کے ساتھ اس سیاسی سفر کو جاری اور ساری رکھیں گے۔ میں اس موقع پر مجلس اتحاد المسلمین کے تمام مرحوم قائدین کو، مجلس اتحاد المسلمین کے عظیم مرحوم صدر فخر ملت علیہ الرحمہ کو، عبد الواحد اویسی صاحب کو، میرے قائد سالار ملت الحاج سلطان صلاح الدین اویسی کو، اور مجلس اتحاد المسلمین کے ان تمام مرحومین کو جنہوں نے اپنی زندگی کو قربان کیا، مجلس اتحاد المسلمین کے لیے اپنی زندگی کو وقف کیا۔ اس چھوٹے سے پیڑ کے لیے انہوں نے کئی جستجو کی، اپنی زندگی کو لگا دیا۔ میں ان تمام کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے تمام مرحوم قائدین کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کی خبروں کو کشادہ فرمائے، اس کو نور سے بھر دے، اللہ سبحانہ و تعالی ان کے درجات کو بلند کرے، اور حشر کے میدان میں اللہ سبحانہ و تعالی ان تمام مرحوم قائدین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب فرمائے، اور آقا کے دامن میں ان کو جگہ ملے۔ میں اس موقع پر دعا کرتا ہوں کہ جو ہمارے مجلس کے ذمہ داران جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ان کی مغفرت فرمائے، ان کے خاندان کو، ان کی آل اولاد کو اللہ صبر عظیم عطا فرمائے۔ مجھے اس موقع پر صابر بن تاب کی یاد بھی آتی ہے، اور مجلس اتحاد المسلمین کا ایک بے نفس بے لوث سپاہی، اور مجھے صابر بن تاب کی محبت، صابر بن تاب کی معصومیت، صابر بن تاب کی حرکتیں، صابر بن تاب کی مجلس سے اور ان کے پورے خاندان کی مجلس اتحاد المسلمین سے محبت میں کبھی بھی اس کو بھول نہیں سکتا۔ میں صابر بن تاب مرحوم کے گھر میں رہا تھا 96 کے پارلیمنٹ کے الیکشن میں۔ میں اس گھر میں قریب 15-20 دن مجھے قیام کرنے کا موقع ملا، اور میں نے دیکھا بڑی قریب سے صابر بن تاب کو۔ آج صابر ہمارے درمیان میں نہیں ہے، مجھے یقین ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی، ہم تمام گناہگار ہیں، ہم کوئی فرشتے نہیں ہیں، نہ ہم اپنے آپ کو ولی ہونے کا دعویٰ پیش کرتے ہیں، ہم تو روز غلطی کرتے ہیں، اللہ سے بھیک مانگتے ہیں اللہ معاف کر دے، ہم تو روز اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ صحیح راستے پر ہم کو چلا۔ مجھے یقین ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی صابر بن تاب کی جو مجلس اتحاد المسلمین کے لیے جو خدمات تھی، اللہ اس کو قبول فرمائے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالی ان کو ان کی خبر میں بھی اور انشاءاللہ آخرت میں بھی ان کو ان کا صلہ دے گا۔ آج ہمارے درمیان میں کشن باغ کے مرحوم شفیع صاحب بھی نہیں ہے،
پوسٹ آفس میں کام کرتے تھے شفیع صاحب، اور جب میں آج سے 26 سال پہلے پہلا اسمبلی کا الیکشن لڑا تھا تو اس وقت کشن باغ میں اسد بابا نگر میں شفیع صاحب، مرحوم میجر صاحب، ہمارے سابقہ رکن بلدیہ عزیز بیگ صاحب، یہ تمام اور اطراف کے نعیم نندی مسلح گڑا کے ذمہ داران، یہ ایک ٹیم تھی اور آج بھی ہے۔ آج شفیع صاحب ہمارے درمیان میں نہیں ہے، میں کبھی بھی ان کی محنت اور جستجو کو نہیں بھول سکتا جو انہوں نے مجلس اتحاد المسلمین کے لیے اپنا وقت لگایا، اپنا تڑپ ان کے دل و دماغ پر تھی مجلس سے، اور ان کے پیر میں درد بھی رہتا تھا۔ میں شفیع صاحب سے بولتا تھا، شفیع صاحب ان دوروں میں چھوڑ دیجئے، مگر برابر نہیں صاحب، میں دوروں میں رہتا ہوں۔ میں اس موقع پر اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ہمارے جھرے کے اسحاق صاحب کا انتقال ہو گیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے۔ یہ بھی بہت پرانے مجلس اتحاد المسلمین کے ذمہ داروں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ مرحوم قائد سالار ملت کے ساتھ بڑی محنتیں کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام کی مغفرت فرمائے۔ ابھی آپ نے مجلس اتحاد المسلمین کے قائد مقننہ اکبر الدین اویسی صاحب کی بصیرت افروز اور تفصیلی خطاب کو سنا۔ میرے پاس اور زیادہ بولنے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور بڑی تکلیف ہو جاتی ہے، مشکل ہو جاتا ہے کہ اکبر الدین اویسی کی تقریر کے بعد کوئی اور تقریر کرے۔ تو میں صرف اپنی اس مشکل سے اوپر اٹھ کر آج کے اس ہمارے جماعت کے یوم تاسیس پر، ہمارے 62 سال کے سیاسی سفر کے تکمیل پر، میں صرف اتنا ہی بتانا چاہوں گا آپ لوگوں کو کہ ہم کو اپنا سیاسی سفر جاری رکھنا ہے، اور بغیر کسی تکلیف کے، مخالفین کے الزامات کی پرواہ کیے بغیر، فرقہ پرست طاقتوں کے الزامات کی پرواہ کیے بغیر، ان کی سازش کا شکار نہیں ہوتے ہوئے ہم کو اپنے سیاسی سفر کو جاری رکھنا ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین صرف ایک سیاسی جماعت نہیں ہے، مجلس اتحاد المسلمین ایک سوچ بن چکی ہے، مجلس اتحاد المسلمین ایک پولیٹیکل تھاٹ بن چکی ہے، اور آج لوگ اس بات کو مان رہے ہیں کہ وطن عزیز بھارت میں ہم کو اپنی ایک سیاسی آواز کی ضرورت ہے، ہم کو اپنے نمائندوں کی ضرورت ہے جو بے خوف ہو کر مسائل کو حکومت کے سامنے، حکومت کے ایوانوں میں رکھیں، ہماری تکلیف، ہمارے پریشانی کے سوالات کا جواب وقت کے حکمرانوں سے پوچھیں۔ یہ ایک مثبت سوچ پوری ملک میں پیدا ہو چکی ہے مجلس اتحاد المسلمین کے لیے۔ اسی لیے ہم کو اور آپ کو پہلے سے زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے، اور الحمدللہ تلنگانہ میں حالیہ بلدیہ کے انتخابات میں مجلس اتحاد المسلمین کا ایک تاریخی پرفارمنس رہا، بہترین پرفارمنس رہا۔ میں مبارکباد دیتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں مجلس اتحاد المسلمین کے اضلاع کے، ان تمام ضلع کے، اس شہر کے صدر معتمدین کا کہ ہم تمام نے مل کر محنت کی، اور ہم نے نہ صرف کانگریس بی جے پی کو شکست دی بلکہ ہم نے بعض مقامات پر ٹی آر ایس سے بھی مقابلہ کیا اور ان کے امیدواروں کو بھی ہرایا۔
یہ آسان کام نہیں تھا کہ ایک برسر اقتدار جماعت کے سامنے مجلس کا ایک امیدوار جس کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، اتنے وسائل نہیں ہیں جو برسر اقتدار جماعت کے امیدوار کے پاس تھے، مگر سخت مقابلہ کیا اور ان تمام سیاسی جماعتوں کے دانت کھٹے کر دیے اور ان کو بتایا کہ جب مجلس اتحاد المسلمین کا ذمہ دار، رکن، ممبر، محب جب میدان میں اتر کر جماعت کے پرچم کو اٹھاتا ہے تو میدان میں جب ہم اترتے ہیں تو مقابلے کے لیے جو ہمارے سامنے آتا ہے ہم اس کی طاقت، اس کے وسائل کی پرواہ کیے بغیر اپنے جماعت کے پیغام کو اور جماعت کی کامیابی کے لیے ہم محنت اور جستجو کرتے ہیں۔ یہ خراج عقیدت ہم پیش کر سکتے ہیں ہمارے بزرگوں کو کہ جو چیز انہوں نے ہماری عادت میں پیدا کر دی، جو ہماری فطرت میں پیدا ہو گیا کہ ہم نے اپنے بزرگوں کو بے لوث محبت اور محنت کرتے ہوئے دیکھا، آج الحمدللہ مجلس اتحاد المسلمین ہمارے بزرگوں نے جو محنت کی، اس جماعت کی بنیادوں کو مضبوط کیا، ہم نہ صرف اپنی بنیاد کو اور مستحکم کریں گے بلکہ اس بنیاد پر انشاءاللہ تعالی ایک عالی شان عمارت کو تعمیر کریں گے اور اس عمارت کے اینٹوں میں ہمارا خون بھی شامل ہوگا، ہمارے آنسو بھی شامل ہوں گے، ہمارے ارمان بھی شامل ہوں گے، ہمارے خوابوں کو ہم پورا کریں گے اور اگر ضرورت پڑی تو ہم اپنا ہر چیز اس عمارت کی تعمیر کے لیے اپنا قربان کر دیں گے۔ وہ عمارت پہچان جو بھارت کی جمہوریت ہم کو اس بات کی اجازت دیتی ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ایک اور بات میں آپ کے سامنے رکھنا ضروری سمجھتا ہوں کیونکہ مجھے یہاں سے اس ہمارے جماعت کے جلسے کو ختم کرنے کے بعد مجھے فوراً گنٹور کو جانا ہے، وہاں پر جلسہ ہے CAA NPR NRC کے خلاف، پھر وہاں سے واپس آ کر کل صبح میں انشاءاللہ دلی جانا ہے اور پارلیمنٹ میں دلی کی بربریت کے سلسلے میں آواز کو اٹھانا ہے۔ تو مجھے تھوڑے سے موقع میں اپنی بات کو، وقت میں اپنی بات کو رکھ کر میں اپنی تقریر کو ختم کر دوں گا۔ آپ جانتے ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین نے ہمیشہ بے خوف ہو کر حق کو بیان کیا ہے اور میں صاف طور سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم کسی کے محکوم یا غلام نہیں ہیں، ہم کسی کے محکوم یا غلام نہیں ہیں، بلکہ میں اپنا یہ مذہبی فریضہ سمجھتا ہوں، اپنا انسانی فریضہ سمجھتا ہوں، اپنا ملکی فریضہ سمجھتا ہوں کہ جو کچھ دلی میں ہوا ہے اس کے بارے میں آپ کے سامنے بیان کروں اور میرے بیان کرنے کا مقصد آپ نہیں ہے بلکہ میرے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بھارت کے وزیر اعظم کی کانوں تک یہ بات پہنچ سکے۔ میرے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بھارت کے وزیر اعظم کے سینے میں جو دل ہے اس کی دھڑکنوں میں ذرا ہماری تکلیف کا بھی اظہار پیدا ہو جائے۔ میرے بیان کرنے کا مقصد آپ نہیں ہے بلکہ اب میں جو بیان کرنے جا رہا ہوں وہ بھارت کے وزیر اعظم کے لیے بیان کر رہا ہوں کہ شاید تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ مجھے تو یقین نہیں ہے مگر میں اپنی کوشش کر رہا ہوں بحیثیت اس عظیم ملک کے ایک شہری کے ناطے، بحیثیت ایک عوام کے منتخب شدہ نمائندے کے، ہم بھارت کے وزیر اعظم سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ بھارت کے وزیر اعظم، دلی میں اتنا بڑا فساد ہوا، آپ نے اب تک اپنی زبان کو نہیں کھولا،
हम भारत के वजीर आजम से पूछना चाहते हैं, मोहतरम प्रधानमंत्री साहब, उत्तर प्रदेश में कल आपने दो तकारीर तो की, सबका साथ सबका विकास की बात तो आपने की, जो आपका पसंदीदा डायलॉग है, मगर आपने दिल्ली के बारे में कोई बात नहीं की। भारत के वजीर आजम से हम पूछना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री, क्या आप जानते भी हैं कि आपके घर से ज्यादा दूर के फासले पर नहीं, बहुत नजदीक, जिस घर में आप रहते हैं, जिस घर में आप रहते हैं वो आपका जाती घर नहीं है, वो भारत की जनता का घर है। उस घर से आधा घंटे के 20 मिनट के फासले पर, जिसमें अब तक 40 से ज्यादा बल्कि 42 लोगों की हलाकत हुई है, मारे गए हैं। हम जानना चाहते हैं प्रधानमंत्री, आप जानते हैं प्रधानमंत्री के 80 से ज्यादा लोगों को गोली लगी, प्रधानमंत्री के करोड़ों रुपए की जायदादों को जला दिया गया, नुकसान हो गया। हम भारत के वजीर आजम से ये पूछना चाहते हैं कि क्या आप जानते भी हैं कि एक आईबी का ऑफिसर जिसका नाम वर्मा है, उसको मार दिया गया, और इतना बेदर्दी से अंकित को मारा गया कि उसको जिस्म पर कई चाकों के वार मारकर उसकी लाश को ड्रेन में फेंक दिया गया। भारत के वजीर आजम क्या जानते भी हैं कि वो जो 4 बच्चों का वीडियो आया था प्राइम मिनिस्टर, आपने देखा होगा, क्योंकि मुझे यह बताया गया है कि जब आप सुबह उठते हैं और अपनी दिन का आगाज करते हैं तो आपके सामने भारत के जितने अपोजिशन के लीडर्स हैं उनकी न्यूज आपको दी जाती है और उसका मुताला आप देखते हैं अपने आईपैड के ऊपर। मुझे यकीन है कि आपने देखा होगा कि 4 मुस्लिम बच्चों को लिटाकर पुलिस मारने के बाद उनसे कह रही है कि जनगण मन पढ़ो, और एक बच्चा तकलीफ से लेटे लेटे जनगण मन पढ़ रहा है। वजीर आजम, आप जानते हैं कि उन 4 बच्चों में एक ऊदी टी शर्ट पहना हुआ बच्चा था जिसका नाम, प्रधानमंत्री, उस फैजान की उम्र 23 साल की थी, जो पुलिस की लाठियों और गोली का शिकार होने के बाद भी पुलिस के जुल्म की वजह से, इसरार की वजह से जनगण मन पढ़ रहा था। प्रधानमंत्री, आपको मालूम कि फैजान की मौत हो गई, और उसकी मां ने क्या कहा, प्रधानमंत्री सुनिए, उसकी मां ने कहा कि जब फैजान की लाश को घर को लाया गया तो फैजान के खोपड़ी से खून बह रहा था, फैजान का जबड़ा टूटा हुआ था। प्रधानमंत्री, आप ये जानते नहीं होंगे, इसलिए मैं कह रहा हूं आपको, ताकि आप तक हम दीवानों की आवाज पहुंच जाए। प्रधानमंत्री, क्या आप जानते हैं कि एक 85 साला महिला जिसका नाम अकबरी बेगम था, वो जल गई अपने घर में। वजीर आजम 85 साला महिला हैं। आप तो मुस्लिम महिलाओं से दावा किए थे कि मैं आपका भाई हूं। अकबरी बेगम 85 साला एक ज़ईफ औरत अपने घर में जल गई। खानदान वाले डर की कैफियत में छत पर चले गए थे। वो वीडियो बीबीसी ने जारी किया था, प्रधानमंत्री आप देख लीजिए। तो गड़बड़ में जब बाजू से सीढ़ी से उतारा गया तो हैबत और वहशत की वजह से लोगों ने भूल गया कि घर में एक ज़ईफ हमारी दादी भी है, मां भी है। बाद में मालूम हुआ कि अकबरी बेगम खत्म हो गई। प्रधानमंत्री, क्या आप जानते भी हैं कि एक आलोक तिवारी 24 साल के बच्चा मर गया? प्रधानमंत्री, क्या आप जानते हैं कि दिनेश कुमार 35 साल का एक ड्राइवर है, उसको मार दिया गया?
वजीर आजम भारत के आप जानते हैं कि वीर भान नामी एक भारत के शहरी को सर पे गोली मारी गई, तो जाकिर जो 26 साल का है उसके भी सर पे गोली मारी गई। प्रधानमंत्री क्या आप जानते हैं कि राहुल सोलंकी 26 साल का सिविल इंजीनियरिंग का बच्चा, उसको मार दिया गया। प्रधानमंत्री क्या आप जानते हैं कि दीपक कुमार को गोली मार दी गई। प्रधानमंत्री क्या आप जानते हैं कि राहुल ठाकुर 23 साल का था, वो भी मार दिया गया। प्रधानमंत्री क्या आप जानते हैं कि सुलेमान जो लोहारा था, वेल्डिंग का काम करता था, उसको मार दिया गया, उसकी दुकान जला दी गई। प्रधानमंत्री क्या आप जानते हैं कि मोहम्मद शाबान 22 साल का वेल्डर था, उसको मार दिया गया। रतन लाल पुलिस कांस्टेबल थे प्रधानमंत्री, उनको मार दिया गया। अनवर 58 इयर्स के, उनको जिंदा जला दिया गया। अमीन एक 17 साल का बच्चा, उसको मार दिया गया। प्रधानमंत्री क्या आप जानते हैं कि मुदस्सिर खान एक ऑटो ड्राइवर था, उसको खत्म कर दिया गया। प्रधानमंत्री क्या आप जानते हैं कि आमिर और हाशिम दो भाई थे प्रधानमंत्री, आमिर की उम्र 30 साल, हाशिम की उम्र 17 साल, दोनों को खत्म कर दिया गया। प्रधानमंत्री क्या आपने सुना होगा कि एक घर में 2 भाइयों का जनाजा एक साथ उठाया गया। प्रधानमंत्री क्या आपने सुना कि एक तरफ एक भाई का हाशिम का सर, दूसरी तरफ 17 साल के आमिर का सर, उसका जनाजा उठाया गया। प्रधानमंत्री क्या आप जानते हैं कि मुशर्रफ को गोली मारकर ड्रेन में फेंक दिया गया, मोनिस को मार दिया गया। प्रधानमंत्री क्या आप जानते भी हैं कि आपने तस्वीर देखी होगी प्रधानमंत्री, मुदस्सिर खां के बेटे की जो अपनी बाप की लाश के बाजू खड़े होकर रो रहा है। प्रधानमंत्री मुझे तो नींद नहीं आई जब से मैंने मुदस्सिर और अंकित की मां का इंटरव्यू सुना, मुझे अब तक रातों में नींद नहीं आती। प्रधानमंत्री आपको आती होगी तो हमको भी बताइए, कैसे सोना अब हम बताओ प्रधानमंत्री, हम कैसे सोएं, कैसे सुकून लें? क्योंकि मुझे मुदस्सिर के बेटे की अपने बाप के लाश के सामने खड़े होकर रोते हुए देख वो तस्वीर मुझे अपनी औलाद की याद दिलाती है। अंकित की मां का इंटरव्यू में कहना, वो आईबी का ऑफिसर अंकित शर्मा, कि मेरा बेटा काम को जाकर फोन करता था कि अम्मा तूने दवा ली नहीं ली। वो इतनी अपनी मां से मोहब्बत करता था अंकित शर्मा कि अपनी मां से पूछता था, बता मां पिताजी को पैसे दूं या ना दूं। प्रधानमंत्री क्या आप जानते हैं कि एक बीएसएफ का ऑफिसर था जो 3 साल जम्मू में, जिसने 3 साल जम्मू में खिदमत की, बीएसएफ का ऑफिसर, वहां पर पाकिस्तान से आए हुए दहशतगर्दों से मुकाबला करता था। वो उसका नाम है मोहम्मद अनीस। उसके घर पर लिखा हुआ था प्रधानमंत्री के मैं बीएसएफ का कांस्टेबल हूं, तो जालिमों ने घर में घुसकर मोहम्मद अनीस के घर को जला दिया। प्रधानमंत्री क्या आप जानते हैं कि मोहम्मद अनीस के घर वालों ने कहा कि हम इंस्टॉलमेंट में ज्वेलरी खरीदते थे ताकि अनीस की शादी कराएंगे और उसकी एक कजन की शादी कराएंगे। उनकी 5 लाख की ज्वेलरी जल गई, 10 लाख जल गए। प्रधानमंत्री आपकी जानकारी के लिए कह रहा हूं, आपको शायद नहीं मालूम होगा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब तक आपने कुछ नहीं कहा। हम तो उम्मीद कर रहे थे कि आप भारत के वजीर आजम हैं, दस्तूरी अखलाकी जिम्मेदारी आप पर है, आप कुछ तो बोलेंगे, कुछ तो बोलेंगे आप, क्योंकि मरने वाले प्रधानमंत्री पूरे भारत के हैं, ये कोई दूसरे मुल्क के नहीं है, ये भारत के शहरी हैं। इसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है। कुछ तो बोलो प्रधानमंत्री, खामोशी को तोड़ो। प्रधानमंत्री मैं आपको दावत दे रहा हूं, क्या आप जानते हैं कि राम कुमार पासवान का 15 साल का बेटा नितिन 9th क्लास का था, वो मर गया, उसको मार दिया गया।
प्रधान मंत्री, क्या आप इतनी हिम्मत करके शिव विहार को जा सकते हैं? प्रधानमंत्री आप, हम भारत के वजीर आजम से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कभी चले जाइए ना शिव विहार को, जाकर देखिए शिव विहार में क्या हो रहा है। प्रधानमंत्री, क्या आपको मालूम कि इन फसादात में मुसलमानों ने जो मिक्स लोकेलिटी में रहते थे उन्होंने अपना घर बार छोड़कर चले गए। प्रधानमंत्री, क्या आप उनको वापस लाकर उस महल्ले में रखेंगे? क्या प्रधानमंत्री करेंगे ये काम? क्योंकि दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर मरकजी हुकूमत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। प्रधानमंत्री, हम आपसे पूछ रहे हैं और आपसे पूछने का हमको पूरा हक है। अगर ये हेट स्पीच है तो भाड़ में जाए, मुझे उसकी फिक्र नहीं है, क्योंकि मैं जब तक जिंदा रहूंगा हक को बयान करूंगा और मेरी जबान उसी वक्त खत्म होगी जब मेरी आंख बंद हो जाएगी। और मेरी आंख बंद होने से पहले भी इंशाअल्लाह ताला हम ऐसे अपनी जमात के जिम्मेदारों को तैयार करेंगे कि बेटा तुम हमसे ज्यादा अच्छा बोलना, और बोलेंगे। बेटे भी बोलेंगे, बेटियां भी बोलेंगी, बच्चे भी बोलेंगे, महिला भी बोलेंगे, मगर प्रधानमंत्री कुछ बोलते ही नहीं है। प्रधानमंत्री, क्या आप जानते कि यह फसाद एक मुनज्जम तरीके से हुआ और आपके जहनियत, आपकी पार्टी के लोगों के बयानात की वजह से फसाद हुआ? प्रधानमंत्री, ये बड़ी तैयारी के साथ हुआ। प्रधानमंत्री, ये कम्युनल राइट, ये कम्युनल राइट उसको नहीं कहा जा सकता, बल्कि ये एक प्रोग्राम था। प्रधानमंत्री, हम तो उम्मीद कर रहे थे कि 2002 से आपने कुछ लेसन लिया होगा और दोबारा होने नहीं देंगे, क्योंकि 2002 में जेनोसाइड हुआ, अब 2020 में दिल्ली में जेनोसाइड हुआ। प्रधानमंत्री, 2 डिकेड्स में 2 जेनोसाइड। बताओ प्रधानमंत्री, ये क्या हो रहा है? क्यों आपके लीडर ने बयान दिया था और लोग बोलते नहीं नहीं, क्यों देगा वो? मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों और टीवी के जिम्मेदारों और टीवी के चैनल पर जो एंकर बैठते हैं, जो मोदी से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं, वजीर आजम से वो मोहब्बत करते हैं, और मैं वजीर आजम के उस अजीम वजारत उज़्मा के ओहदे की इज्जत करता हूं, शख्स की नहीं, ओहदे की इज्जत करता हूं मैं। हम उन एंकरों से भी पूछना चाहते हैं कि कभी ये सवालात क्यों नहीं करते आप? मगर क्या करेंगे बेचारे, अगर पूछ लेंगे तो फिर उनसे भी कुछ हो जाएगा। प्रधानमंत्री, क्या आप जानते हैं कि एक मुस्लिम खानदान को एक हिंदू ने बचाया, एक हिंदू ने बचाया, और वो मुसलमान एनडीटीवी के एक क्लिप में कह रहा है कि मैं घर पे छुप गया ऊपर जाकर, तो मैं नीचे देख रहा था, मेरे भाई को दंगाइयों ने पकड़ लिया, गोली मारी, मेरा भाई नीचे गिरा, फिर उठा, फिर गोली मारी, उसके बाद मेरे भाई को जला दिया। और हिंदू के अखबार की आज रिपोर्ट है कि उस खानदान के उस बड़े भाई ने जो बयान किया, उसने मॉर्चरी में जाकर अपने भाई का एक कटा हुआ पैर को देखकर कहा कि यह मेरा भाई है, क्योंकि भाई को मालूम था कि भाई के पैर के उंगलियों के नाखून टेढ़े थे, कहा यह मेरा भाई है। प्रधानमंत्री, अब तो जिस्म भी नहीं मिल रहा है प्रधानमंत्री, खाली टांग मिल रही है। प्रधानमंत्री, कुछ तो बोलो प्रधानमंत्री। आप भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं, आप बीजेपी के नहीं हैं। आप सिर्फ उन 3 लोगों के प्रधानमंत्री नहीं है जिनकी तकारीर की वजह से यह तमाम फसाद हुआ एक मंसूबाबंद तरीके से। बताओ आप, ये हिंदू अखबार की आज की रिपोर्ट है। प्रधानमंत्री, क्या आप जानते हैं कि हिंदुस्तान टाइम्स के एक मशहूर एडिटर हैं शिशिर गुप्ता ने अखबार में लिखा, हिंदुस्तान टाइम्स में, कि बसेस में लोगों को लाया गया था गड़बड़ कराने के लिए। हिंदुस्तान टाइम्स, मैं जो कुछ कह रहा हूं अपने दिमाग से नहीं, पढ़ के कह रहा हूं। हम वजीर आजम से जानना चाहते हैं क्या हो रहा है भारत में। भारत की राजधानी, भारत का दारुल हुकूमत, भारत का कैपिटल, इंडिया का कैपिटल न्यू दिल्ली में शिव विहार से लोग कह रहे हैं कि शिव विहार
ایک کھنڈیر نظر آ رہا ہے, بھوت بستی نظر آ رہی ہے شیو وہار. کون ہے پردھان منتری یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں گولی مارو دیش کے غداروں کو؟ پردھان منتری کون ہے یہ لوگ؟ بتاؤ نا. پردھان منتری ہم نے سمجھا تھا کہ 6 دسمبر 92 میں مسجد کو شہادت کے بعد دوبارہ ہم نظارہ نہیں دیکھیں گے, مگر اشوک نگر میں ہم نے دیکھ لیا پردھان منتری کہ لوگ مسجد کی مینار پر چڑھ کر اسپیکر کو توڑتے ہیں, اس پر بھگوا جھنڈا لگاتے ہیں اور نیچے لوگ کھڑے تھالی مارتے ہیں. پردھان منتری ٹائمز آف انڈیا کی اخبار کی رپورٹ ہے, کیا رپورٹ ہے کہ جب مسلمانوں کی بستیوں میں مسلمان آئے تھے ایک مندر پر حملہ کرنے کے لیے, تو مسلمانوں نے ہیومن چین بنا کر اس درگا کی مندر کو بچایا. پردھان منتری یہ کون ہے جنہوں نے مندر کو بچایا؟ آپ جانتے ہیں ان کو؟ ان کے کپڑے دیکھ کر آپ بتا دیجئے کون تھے لوگ, بتائیے نا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, مجھے یقین ہے کہ پردھان منتری کچھ بولیں گے. ایک 17 سال کا بچہ ہے پردھان منتری جس کا نام ہریش سنگھ ہے. جب گڑبڑ ہوئی تو ایک مسلمان کے پڑوسی تھا, اس مسلمان نے اس کی گردن پکڑ کر اندر جا. تو اس ہریش سنگھ کے والد دلی کے ٹرانسپورٹ میں ڈرائیور ہیں, انہوں نے فون کر کر پوچھا میرا بیٹا کیسا ہے؟ تو اس شخص کا نام وہاب تھا. تو ہریش سنگھ نے 17 سال کے نوجوان نے اپنے والد سے کہا کہ ابا میں وہاب بھائی کے گھر میں آرام سے ہوں. اور یہ بات پردھان منتری آپ جانتے بھی ہیں کہ ایک باگیل صاحب ہے پردھان منتری, باگیل صاحب ہیں. جب ان کے پڑوس میں گھر میں آگ لگی تو باگیل صاحب نے جلتے ہوئے گھر میں گھس کر 7 مسلمانوں کی جان کو بچایا اور خود 70% جل گئے. پردھان منتری ان کے بارے میں تو بول دو نا, کم سے کم باگیل کے بارے میں بول دو. پردھان منتری کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک پولیس کے کانسٹیبل ہیں شیو وہار کے, ان کا نام محمد عرفان ہے. انہوں نے 35 مرتبہ, پولیس کا کانسٹیبل ہے پردھان منتری, پولیس کانسٹیبل نے 35 مرتبہ پولیس کو فون کیا کہ آؤ بچاؤ مجھے, بچاؤ مجھے. تو 9 گھنٹے کے بعد پردھان منتری آپ کی پولیس آئی, اور وہ پولیس کانسٹیبل آج یہ کہہ رہا ہے کہ میں عوام سے منگ کر کپڑے پہن کر نوکری پہ جا رہا ہوں, میرے پاس پہننے کو کپڑے بھی نہیں ہے کیونکہ میرا گھر جل گیا. پردھان منتری یہ جو فساد ہوا ہے نا, یہ منصوبہ بند طریقے سے ہوا ہے, یہ ٹارگیٹڈ سٹرکچرل وائلنس ہے, اور یہ اس کی ذمہ داری آپ کی حکومت پر آتی ہے پردھان منتری. The Delhi right responsibility lies at the doorstep of the BJP government. یہ آپ کی ذمہ داری ہے, آپ کی ناکامی ہے, آپ نے آنکھیں بند کر لی. لوگ بولتے مجھے کہ آپ نے کیوں ملایا لکھ جا کر اس کو گجرات سے. میں پردھان منتری کو کہنا چاہ رہا ہوں, پردھان منتری جناب موڈی صاحب, آپ جانتے ہیں کہ احسان جعفری نے 3 گھنٹے 4 گھنٹے 2-3 گھنٹے پولیس کو فون کیا تھا, پولیس نہیں آئی. جبکہ احسان جعفری نے اس وقت کے چیف منسٹر کے آفس کو بھی فون کیا, پولیس نہیں آئی. دنگائی گھسے, احسان جعفری کے جسم کے 10 ٹکڑے کیے اور ان کی بیوی کے سامنے جسم کو جلا دیا. وہ سابقہ رکن پارلیمان تھے. اب پردھان منتری ہمارے بھارت کے ایکس پرائم منسٹر, پردھان منتری انشاءاللہ آپ بھی ایک دن ایکس پرائم منسٹر ہوں گے پردھان منتری, سب ہوں گے. نریش گجرال, اندر کمار گجرال وزیر اعظم کے بیٹے ہیں, ایم پی ہیں, انہوں نے خط جاری کیا کہ میں نے کئی گھنٹے پولیس کو فون کیا کہ بچاؤ ان مسلمانوں کو, کوئی پولیس میرا جواب نہیں دی. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں پردھان منتری. پردھان منتری جو بچہ
آپ جانتے ہوں گے پردھان منتری زبیر کو. پردھان منتری آپ جانتے ہیں زبیر کون ہے؟ زبیر وہ ہے جو سجدے میں پڑا ہوا ہے اور زبیر کے اطراف تمام شیاطین جمع ہو کر زبیر کو لٹ اور تلوار سے مار رہے ہیں. اور زبیر کی غلطی یہ تھی پردھان منتری کہ وہ اجتماع سے واپس آ رہا تھا, اجتماع میں دعا کی گئی تھی, تو اس کا یقین تھا کہ جب دعا ہوئی تو وہاں سے کچھ پھل اور میٹھا اپنے خاندان کے لیے لے کر آؤں گا. تو ظالموں نے جو بولتے ہیں دیش کے غداروں کو گولی مارو, انہوں نے ہی زبیر کو گھیر لیا, خوب مارا زبیر کو پردھان منتری. زبیر کے سر پہ پردھان منتری 30 ٹانکے ہیں. زبیر کے سر پہ پردھان منتری 30 ٹانکے ہیں. پردھان منتری کیا آپ زبیر کو ایک فون کر سکتے ہیں؟ کیا زبیر کو ایک فون کر سکتے ہیں بھارت کے وزیر اعظم کہ زبیر فکر مت کرو, ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں؟ نہیں پردھان منتری, اب تک تو فون نہیں آیا. پردھان منتری وہ فیضان بچہ جس کا ویڈیو سب دیکھیں, بلو ٹی شرٹ میں جو مر گیا, جس کے جبڑا ٹوٹ گیا, کھوپڑی سے خون بہ رہا ہے, پردھان منتری کیا آپ ان پولیس والوں کو سزا دلائیں گے؟ پردھان منتری کیا آپ ایس آئی ٹی بنا دیے؟ ایس آئی ٹی انصاف نہیں کرے گی. 84 میں سکھوں کی نسل کشی ہوئی تھی, سکھوں کے گلوں میں جلتے ہوئے ٹائروں کو ڈالا گیا تھا, ہزاروں کی تعداد میں دلی میں اندرا گاندھی. انصاف نہیں ملا پردھان منتری ایس آئی ٹی سے. اب یہ کون سی ایس آئی ٹی بنا دی آپ؟ کہ ہماری پہچان اب ہمارے کپڑوں سے, اب کپڑوں کے اندر سے کیا ہو رہی ہے؟ اتنی نفرت. پردھان منتری کیا یہ اچھا کام ہوا کہ کل دلی میں جلوس نکالا گیا آپ کے چاہنے والوں کی طرف سے؟ کیا وہ گجرات کے گورو یاترا کی یاد نہیں دلاتا پردھان منتری؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, میں امید کرتا ہوں کہ بھارت کے ہمارے وزیر اعظم میری تقریر کو سنیں گے اور مجھ پر کیس بک کرنا ہے تو بک کر لو, آپ جیل میں ڈالنا ہے ڈال دو, آپ گولی مارنا ہے تو مار دو, کیونکہ آپ کے چاہنے والوں کی نظروں میں غدار ہوں. اگر دیش کے وزیر اعظم سے سوال کرنا, ان کو آئینہ دکھانا, ان کی غلطیوں کو بتانا, ان کی دستوری ذمہ داری کو وزیر اعظم شبدکوش ہو گئے اس کو یاد دلانا اگر غداری ہے تو سنو نعرے لگانے والوں, میں غداری کرتا رہوں گا اور تم مجھے اس طرح سے ختم نہیں کر پاؤ گے. گولی مارنا پڑے گا مگر گولی سے جسمانی موت ہوگی, ذہن کی موت نہیں ہوگی, جو میں ذہن دے کر جا رہا ہوں انشاءاللہ تعالی.
کوئی جواب نہیں ہے، سناٹا ہے، سناٹا۔ شاید وزیر اعظم اتوار کے دن من کی بات میں ہماری تکلیف کو بیان کریں گے کیا؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، انشاءاللہ تعالی مجلس اتحاد المسلمین یہ کہتی ہے کہ دلی کا فساد، دلی کا پروگرام، دلی کا جینوسائیڈ ایک منصوبہ بند تھا اور منصوبہ بند طریقے سے ہوا۔ پورا ماحول پیدا کیا گیا نفرت کا اور یہ سب غریب مارے گئے۔ 4 مسجدیں شہید ہو گئیں۔ ایک درگاہ میں ایک چھوٹے بچے کا ویڈیو ہے، اس کو جا کے پھینک دے۔ جب وہ بچے کو کسی مسلمانوں نے پکڑ لیا تو اس کو مارا نہیں پردھان منتری، اس کو بولا بیٹا تو نے غلط کام کیا، تجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ عزت کے ساتھ اس کو پردھان منتری پولیس کے حوالے کر دیا۔ پردھان منتری آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ ایک بچہ جو فیس بک لائیو کر رہا تھا اس کو پکڑا گیا تو ان مسلمانوں نے کہا کہ ماریں گے نہیں۔ ایک اور بچے کو پکڑا جو یو پی سے آ گیا تھا شاید۔ پردھان منتری آپ کی پولیس کیسی ہے پردھان منتری؟ یہ عجیب دلی کی پولیس ہے آپ کی پردھان منتری۔ یہ پولیس کے دلوں میں اتنی نفرت کیوں پیدا ہوگی مسلمانوں کے بارے میں؟ پردھان منتری ایک مسلمان 100 پہ ڈائل کرتا ہے پولیس سے مدد کے لیے تو پولیس کہتی ہے کہ بھگتو ملو۔ پردھان منتری یہ کیسی پولیس ہے؟ مگر ایک دلی کے پڑوس میں غازی آباد کا ایک IPS آفیسر، اس کا جورسڈکشن نہیں ہے، جب اس نے دیکھا کہ گھر جل رہے ہیں، گولیاں چل رہی ہیں، اس نے کود کر آ کر اپنی اخلاقی ذمہ داری کو نبھایا۔ ہم اس کو بھی سلام کرتے ہیں۔ مگر دلی کے پولیس کمشنر سے ہم کہتے ہیں کہ کمشنر صاحب جو ہٹ چکے ہیں، کیا آپ کو ان چہروں کو دیکھ کر کبھی زندگی بھر نیند آئے گی؟ اس بربادی کو دیکھ کر آپ کو سکون ملے گا؟ ان جلتے ہوئے گھروں کو دیکھ کر تم کو اپنے گھر میں سکون نصیب ہوگا؟ ہاں، اگر تم انسان ہو تو تم کو کبھی یہ چین سکون نصیب نہیں ہوگا۔ جس کے دل میں ایک دھڑکتا ہوا دل ہوگا، جس کو انسانیت سے محبت ہوگی، وہ برابر انصاف کرے گا۔ آپ دیکھو کہ اس ملک میں نفرت پیدا کر دی گئی ہے بھارت میں۔ جب نہرو وزیر اعظم تھے تو ایک مسلمان نے فون کیا نہرو کو کہ میری دکان ہے، جلانے آ رہے، تو نہرو نے کہا تو رک وہاں پر، میں 10 منٹ میں آ رہا ہوں۔ پرائم منسٹر تھا نہرو اور نہرو نے پولیس کو لے کر آیا وہاں پر، وہ پرائم منسٹر ہے۔ پردھان منتری ذرا نہرو سے سیکھ لیجئے کچھ۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ کو نہرو پسند نہیں ہے مگر کچھ تو۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ مختصر وقت میں میں نے دلی کی بربادی کو آپ کے سامنے بیان کیا ہوں۔ افسوس ہوتا ہے مجھے، تکلیف ہوتی ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم اپنی طرف سے، میں امتیاز جلیل اور ہمارے تمام اراکین اسمبلی اور مجلس کے پورے اراکین بلدیہ اپنی 1 مہینے کی تنخواہ دلی کے فساد میں برباد اور مرنے والوں کی امداد میں انشاءاللہ ہم دیں گے۔ اور میں دلی میں جو غیر سیاسی تنظیمیں ہیں ان سے بھی بات کر رہا ہوں کہ ہم ان کا کیا تعاون کر سکتے ہیں۔ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے میرے بھائی، کم سے کم ہم ان بہنے والے آنسوؤں کو تو پہنچ سکتے ہیں۔ اگر انسانیت کو زندہ رکھنا ہے تو بھارت کو بچانا پڑے گا۔ پردھان منتری یاد رکھو کہ جس زبیر کو مارا گیا تھا، وہ بچہ جس کے اطراف میں گھیر کر زبیر کو مار رہے تھے، پردھان منتری سنو، پولیس والوں سنو، سیکیورٹی ایکسپرٹ سنو، جب زبیر کو مارنے کی تصویر آئیسس نے اپنی میگزین پر لگا دی، ولایت الہند اور قرآن کی ایک آیات اس پر چھاپ دی، یہ آئیسس کو تم موقع دے رہے ہو، تم دشمن ہو، تم آئیسس کو موقع دے رہے ہو۔ آئیسس نے زبیر کی تصویر کو لگا کر اپنی فوٹو چھاپ دی آئیسس نے۔ وزیر اعظم آپ کو ریا کرنا چاہیے، آپ کو بتانا چاہیے، دیش کو تیقن دینا چاہیے کہ 2024 سے پہلے ان تمام ظالموں کو جیل میں ڈالا جائے گا جنہوں نے انکت کو مارا، جنہوں نے سلمان کو پولیس والے مارے، ان کو جیل میں ڈالو، سسپینڈ کرو پہلے آپ۔
جنہوں نے غریبوں کو مارا، گھروں کو جلا دیا. یہ آپ کی ذمہ داری ہے پردھان منتری. مجھے نہیں معلوم آپ کریں گے نہیں کریں گے. ہم تو صرف اپنی بات کو آپ کے سامنے رکھیں گے، کیونکہ میں آپ کا محکوم نہیں ہوں. میری زبان آپ کی غلام نہیں ہے، میری سوچ تم سے ڈرنے والی نہیں ہے، کیونکہ ہندوستان کا سنویدھان مجھے اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ وقت کے وزیر اعظم کے سامنے میں اپنی بات کو رکھ سکوں. میں آپ کے سامنے بھیک نہیں مانگ رہا ہوں وزیر اعظم. میں آپ کے سامنے ڈر کر ان واقعات کو بیان نہیں کر رہا ہوں. وزیر اعظم، میں بحیثیت ایک بھارت کے شہری کے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کیا آپ ظالم کا ساتھ دیں گے یا مظلوم کا ساتھ دیں گے؟ کیا آپ انصاف ان غریبوں سے کریں گے نہیں کریں گے؟ چاہے مرنے والا ہے مسلمان ہو یا ہندو ہو، انصاف تو ہونا چاہیے. کیا وزیر اعظم کریں گے نہیں کریں گے مجھے نہیں معلوم. عزیز دوستوں اور بزرگوں، آخر میں یہ CAA، NPR، NRC کا قانون، اس کے خلاف احتجاج چل رہا ہے اور چلتا رہے گا. 6 تاریخ سے تلنگانہ کی اسمبلی سیشن کا آغاز ہو رہا ہے. اس اسمبلی سیشن میں اکبر الدین اویسی کی قیادت میں مجلس اتحاد المسلمین اس بات کا مطالبہ کرے گی کہ تلنگانہ کی حکومت CAA پر تو کیبنٹ نے فیصلہ لے لیا کہ CAA کے خلاف آپ نے قرارداد کو، ریزولوشن کو پاس کیا. ہم تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ سے اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ چندرشیکھر راؤ صاحب سے کہ وہ NPR پر بھی سٹے لگائے. NPR پر سٹے لگانے سے ہی غریبوں کا فائدہ ہوگا. کل انگریزی کا اخبار ٹائمز آف انڈیا کی رپورٹ ہے کہ اگر حیدرآباد میں NRC ہوگا تو پورے حیدرآباد میں کم سے کم 11 لاکھ لوگ کے نام نہیں آئیں گے. 11 لاکھ. اور آپ کو معلوم کہ 11 میں کم سے کم 8-9 تو ہم ہی رہیں گے، کیونکہ ہمارے چہروں پر لکھا ہوا ہے دیش کے غدار ہیں. 10.5 لاکھ عوام کے نام نہیں آئیں گے. یہ ٹائمز آف انڈیا اخبار میں آیا. اور کوئی ماشاءاللہ وہ صاحب ایکسپرٹ ہیں، ڈیٹا کے ایکسپرٹ ہیں، وہ لکھ رہے ہیں. میں تو نہیں ہوں. اگر میں بولتا تو بولتے ہیں ڈرا رہے. میرے بھائی، آسام میں ایک ہماری بہن ہے جس کا نام ذکر کر دوں آپ کے سامنے، کیونکہ ہمارے دشمن جو ہے ٹی وی پر اب شروع ہو گئے ہوں گے، دیکھو انہیں بھڑکاؤ بھاشن دے رہا. بہت محبت ہے. ایک محترمہ کا نام ہے مومنہ نیسا. 10 سال ڈیٹینشن کیمپ میں تھی عورت. یہ 10 سال 10 ایئرز ڈیٹینشن کیمپ میں تھی اور رہا ہونے سے 2 مہینے پہلے شوہر کا انتقال ہو گیا. یہ ہے NRC ہوگا تو یہ تمام چیزیں ہوں گی. اسی لیے ہم چیف منسٹر سے، تلنگانہ کے چیف منسٹر سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ NPR پر سٹے لگائیے. اور یہ جو بہار کے چیف منسٹر جو آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں، نتیش کمار صاحب، آپ سب کو بیوقوف بنا سکتے، میرے کو نہیں بنا سکتے آپ. نتیش کمار کیا ایک اسمبلی میں ایک ریزولوشن پاس کر دیے. کیا ریزولوشن؟ کہ 2010 کے NPR کے مطابق ہم NPR کریں گے. نتیش کمار صاحب، NPR، NRC یہ مرکزی حکومت کا سبجیکٹ ہے. جو کوسچنیر مودی کی حکومت تیار کرے گی وہ اسٹیٹ گورنمنٹ کو اسی کوسچنیر کو لے کر سوالات پوچھنا پڑے گا. آپ کو اختیار نہیں ہے. آپ نہیں بول سکتے کہ سوالات نہیں پوچھوں گا. اگر آپ واقعی میں ایماندار ہیں نتیش کمار صاحب تو آپ اسٹے لگائیے NPR پر، جس طرح کیرلا کی حکومت نے لگایا. یہ بولنا کہ NPR 2010 کا ہوگا، 2020 کا یہ فارم کوسچنیر نہیں ہوگا، غلط ہے. یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے. مرکزی حکومت جو بھی کرنا پڑتا آپ کو. اسی لیے ہم پوچھنا چاہتے ہیں نتیش کمار سے، رام ولاس پاسوان صاحب سے، اکالی دل سے پوچھنا چاہتے ہیں دلی کے فساد کے بارے میں آپ کیوں خاموش بیٹھے ہیں؟ کیوں خاموش بیٹھے ہیں رام ولاس پاسوان صاحب؟ آپ نے تو گجرات کا جب فساد ہوا تھا آپ نے تو کیبنٹ سے استعفیٰ دے دیا تھا.
नीतीश कुमार तो खैर वो गुजरात का फसाद हुआ तब भी रेलवे मिनिस्टर थे। अकाली दल से हम पूछना चाहते हैं, क्या आप इस पर कुछ बोलेंगे? 84 में जिस तरह सिखों से सलूक हुआ था, आज उसी तरह दिल्ली में मुसलमानों से हुआ है। पूरे एक शिव विहार, एक इलाका है, खंडेर बन चुका है, खंडेर, कुछ नहीं है। अभी तो कई लोग मिसिंग है, अल्लाह को मालूम जिंदा है या नहीं। गरीब लेबरर, 5,000 7,000 रुपए कमाने वाले वेल्डर, दवाखानों में कोई इंतजाम बराबर नहीं। मगर अल्लाह सलामत रखे, अल हिंद हॉस्पिटल को, जीटीबी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को, मैंने एक डॉक्टर का इंटरव्यू देखा कि जब उसके पास लाशें आना शुरू हो गई तो रोना शुरू कर दिया। तो लोगों ने कहा, डॉक्टर साहब आप रोए तो कैसे? बोले, मैं कैसा इलाज करूंगा इन लोगों को देखकर। तो लोग आवाम ने कहा, डॉक्टर साहब अगर आप रोएंगे तो हमारी हिम्मत का क्या होगा? तो उस डॉक्टर ने कहा कि मैंने अपने सीने पर पत्थर रखकर मैं और मेरी टीम ने लोगों की इमदाद की। हम सलाम करते हैं। इस मुल्क में याद रखो, हमारे इस वतन अजीज में एक तूफान है मुसलमानों के खिलाफ, नफरत का तूफान है, मगर इसमें एक चिराग जल रहे हैं मेरे भाई। वो एक सिख खानदान जिन्होंने मुसलमानों को बचाया, वो उम्मीद के चिराग हैं। वो बागेल साहब एक उम्मीद के चिराग हैं जिन्होंने जल अपने आप को जलाया और मुसलमानों को बचाया। यकीनन ऐसे चिराग हैं जिनसे हमको उम्मीद है कि इस तूफान में ये चिराग जलते रहेंगे। ये नफरत का तूफान है, ये ठीक नहीं है इस मुल्क के लिए, ये ठीक नहीं है इस मुल्क के लिए। जिसको मुल्क से मोहब्बत है वो मेरी बात को समझेंगे। और प्रधानमंत्री, आखिरी बात कह रहा हूं, मैंने 2016 में पार्लियामेंट में कहा था कि तालिबान से बात करो तो बीजेपी वाले उठ के गड़बड़ करे। तुम बोल रहे तालिबान से बात करना? मैंने कहा हां बात करो, तालिबान आने वाली है, तुम नहीं हरा सकते तालिबान को। आज क्या हुआ? अमेरिका झक मराकर तालिबान से एग्रीमेंट करता है कि हम छोड़ के जाएंगे अफगानिस्तान को, तुम आके बैठना कुर्सी पे। प्रधानमंत्री, तालिबान को अफगानिस्तान में होम मिनिस्ट्री और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री दी गई है, वजीर आजम। अब तालिबान अफगानिस्तान की गड़बड़ की वजह से पूरी पाकिस्तान की फौज अफगानिस्तान के बॉर्डर पर थी। अब ये माहिदे के बाद पाकिस्तान की फौज कहां जाएंगी? प्राइम मिनिस्टर, मैं 2016 में 15-16 में पार्लियामेंट में कहा था कि बात करो तालिबान से, ताल्लुकात कायम करो, दरवाजे खोलो। अब आप जाकर बैठ के देख रहे एग्रीमेंट साइन होता हुआ। खैर ठीक है। आखिरी बात प्राइम मिनिस्टर, पूरी दुनिया में कोरोना वायरस शुरू हो चुका है। भारत को बचाओ, भारत को बचाओ, लोगों को समझाओ, भारत की आवाम को कि आप सेहत के इस मामले में कोरोना वायरस से कैसे भारत को बचाएंगे। सिर्फ बयान मत दो, सिर्फ ये मत बोल दो कि ये एयरपोर्ट पे ऐसा कर रहे, नहीं। आज हमारे पास भारत की आवाम को बताना है। और एक्सपर्ट से जो मैं बात किया, उन्होंने कहा कि बेसिक काम हमको ये करना है कि अपने हाथ को साफ करते रहें, धोते रहें अपने हाथ को, अपने हाथों को धोते रहो, वजू से रहो। मुसलमान है तो वजू से रहो, वजू से रहो। और अगर नहीं है तो हाथ को धोते रहो, कम से कम सफाई का ख्याल रखिए। ये कोरोना वायरस एक अजीब वायरस है। अल्लाह इस मुल्क को इस वायरस से बचाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस मुल्क को फिरका परस्ती के वायरस से बचा ले। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस मुल्क को मुसलमानों की नफरत का जो वायरस है उससे बचा ले। ये तूफान है वजीर आजम, आपको खत्म करना ये आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको करना है। और हम CAA के खिलाफ अपना एहतजाज को जारी रखेंगे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुश्तरका मजलिस अमल के साथ है, जलसे हो रहे हैं, एहतजाज हो रहा है। और अब रहा सवाल ये कांग्रेस पार्टी का, टाइम हो गए दिल्ली में, एक भी नहीं आया इनको, एक भी नहीं जीते बेचारे। अच्छा जलसा कर रहे CAA का, मगर नाम ले रहे दूल्हे भाई का खाली। अरे CAA पे बोलो बाबा, NPR पे बोलो, NRC पे बोलो, मोदी पे बोलो, शाह पे बोलो, RSS पे बोलो, नहीं कुछ नहीं। इन्हें एक ही मर्द खड़ा हुआ हमारे सामने, इसको ही बोलते। बोलो आपके जलसे में मजलिस का नाम लेना इस बात
کا ثبوت ہے کہ آپ کے دل و دماغ پر آپ کی راتوں کے خواب میں ہم ہی آتے ہیں. مبارک ہو آپ کو. اب آپ نئے اٹھنے والے ہیں, آپ سے نہیں ہوتا. آپ کے صدر صاحب تو نہیں معلوم بھارت میں نہیں ہے, وہ بھارت میں نہیں ہے. خیر, ہم تمام مجلس کے ذمہ داروں سے اپیل کر رہا ہوں کہ آنے والے دنوں میں بلدیہ کے انتخابات ہونے جا رہے ہیں اورنگ آباد میں. اس کے لیے ہم کو تیاری کرنا ہے. بہار میں اسمبلی انتخابات ہوں گے, اختر الایمان کی قیادت میں ہم کو اس میں بھی کامیابی حاصل کرنا ہے. اور پھر بلدیہ کے حیدرآباد میں انتخابات ہوں گے, ہم کو اپنے پرچم کو بلند رکھنا ہے اور مجلس اتحاد المسلمین کی سیاسی برتری کو برقرار رکھنا ہے. میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں کہ جو دور سے لوگ ہیں ان سے ملاقات نہیں کر پاؤں گا, کیونکہ مجھے گنٹور کو جانا ہے اور گنٹور کا سفر, وہاں پر 5 بجے سے جلسہ ہے, 4-5 گھنٹے لگتے ہیں. اس وجے واڑہ کی روڈ پر کافی ٹریفک ہوتی ہے, اس لیے آپ سے معذرت چاہتا ہوں اور آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.